بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی بچوں میں ایک زہر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ زہر آپ کے بچوں کا مستقبل چرا رہا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہے۔ جی ہاں، لیڈ پوائزن۔ ایک ماں نے مجھ سے سوال کیا کہ میرا بچہ پڑھتا کیوں نہیں ہے، اسے سبق یاد کیوں نہیں ہوتا، وہ ہر وقت غصے میں کیوں رہتا ہے۔ پھر خود ہی بولی، شاید اساتذہ بچے پر توجہ نہیں دیتے، شاید بچہ محنت نہیں کرتا، اور شاید قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن وہ بیچاری یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ خاموشی سے، بغیر کسی درد کے اور بغیر کسی نشان کے، اس کے بچے کے اندر زہر پھیل رہا تھا۔ یہ ایک ماں کی کہانی نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسی لاکھوں مائیں موجود ہیں جو یہ نہیں جانتی کہ ان کے بچے ہر روز موت کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یونیسیف کی رپورٹ کہہ رہی ہے، اور اس کی تصدیق کی ہے پاکستان کی منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز نے۔ اس رپورٹ میں ان ساری باتوں کا ذکر ہے جن کو ہم سالوں سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی ایک دردناک چیخ ہے جسے ہم سن کے بھی انسنا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 2100 سے زائد بچوں پہ تحقیق کی گئی، یعنی ان کے خون کے نمونے لیے گئے۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی ہاں، پاکستان کے 40% بچوں کے خون میں لیڈ موجود پایا گیا۔ ذرا سوچئے، ہر 10 میں سے 4 بچے، آپ کے بچے کی کلاس میں سے 12 بچے، اور آپ کے محلے میں کھیلتے ہوئے بچوں میں سے تقریباً آدھے بچے اپنے خون میں یہ زہر لے کر جی رہے ہیں۔ ہری پور کے علاقے ہتار میں یہ شرح 88% پائی گئی، یعنی 88%، یعنی ہر 10 میں سے 9 بچوں کا خون زہریلا پایا گیا۔ یقین کریں، یہ رپورٹ پڑھ کر دل ڈوب سا گیا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور راولپنڈی جیسے ہر بڑے شہر میں یہ خاموش موت پھیلی ہوئی ہے۔ پورے پاکستان میں صرف ایک شہر ایسا ہے جہاں اس کی شرح 1% ہے، اور وہ شہر اقتدار یعنی اسلام آباد ہے، کیونکہ وہاں امیر لوگ بستے ہیں۔ وہ ہماری طرح نہیں ہیں، وہ انسان ہیں اور ہمیں کوئی انسان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ بیماری نہیں، ناانصافی ہے۔ لیڈ زہر بچوں پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ جب لیڈ ایک بچے کے خون میں داخل ہوتا ہے تو وہ سیدھا دماغ پر حملہ کرتا ہے۔ وہ ننھا سا دماغ جو ابھی بن رہا ہوتا ہے، جو ابھی سیکھنا چاہتا ہے، بڑھنا چاہتا ہے، لیکن لیڈ اسے بڑھنے نہیں دیتا۔ بچے کا IQ لیول گر جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، کسی کام پہ اس سے فوکس نہیں ہوتا، بات بات پہ غصہ کرتا ہے اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ غریب کا وہ بچہ جو ڈاکٹر بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا تھا، لیکن اس ملک کی اشرافیہ نے اس کو ذہنی مریض بنا دیا۔ ماں پوچھتی رہی میرا بچہ کیوں نہیں پڑھتا، اور معاشرہ کہتا رہا کہ یہ نالائق ہے اور ناکارہ ہے۔ یہ اتنا زہر آتا کہاں سے ہے؟ اس بارے میں بہت ساری افواہیں ہیں کہ یہ ویکسین کے ذریعے بچوں کو دیا جاتا ہے، یہ انجیکشنز کے ذریعے دیا جاتا ہے، لیکن سچ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ یہ کسی دشمن کی چال نہیں، بلکہ ہم خود ہی کافی ہیں اپنا مستقبل تباہ کرنے کے لیے۔ یہ زہر اشرافیہ کی فیکٹریاں پیدا کر رہی ہیں۔ فیکٹریوں کا دھواں غریبوں کی بستیوں پر موت کا سایہ بن کے چھا رہا ہے۔ مسالہ جات میں وزن بڑھانے کے لیے لیڈ شامل کیا جاتا ہے۔ بیٹری ریسائکلنگ اور ٹائر جلانے والی فیکٹریاں بچوں میں موت بانٹ رہی ہیں۔ وہ سرما جو ہم صدیوں سے آنکھوں میں لگا رہے ہیں، جسے ہم روایت سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ ہم ان سب باتوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ان کے نقصانات کیا ہیں۔ ڈریں گے تو تب جب ان کے نقصانات کا علم ہوگا۔ پاکستان میں 80% تک بچے کسی نہ کسی صورت لیڈ کے اثرات میں ہیں۔ پاکستان میں 10 کروڑ بچے ہیں، جن میں سے 8 کروڑ اس زہر کے شکنجے میں ہیں۔ دنیا اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اور ہم بیٹھ کے سیاست پر بحث کر رہے ہیں اور کرکٹ دیکھ رہے ہیں۔
ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہماری نئی نسل پر موت کے سائے ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرے ہو رہے ہیں۔ اگر کچھ لوگوں کو بچوں کی پرواہ نہیں تو پیسوں کی پرواہ تو ضرور ہوگی۔ ان کے لیے عرض ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ لیڈ زہر کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ 25 سے 35 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جب بچے ذہین ہی نہیں ہوں گے تو وہ کمائیں گے بھی کم، بنائیں گے بھی کم، اور ہاسپٹل ان سے بھرے رہیں گے اور علاج پہ پیسہ برباد ہوتا رہے گا۔ ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو نہ پوری طرح پڑھ پائے گی، نہ بڑھ پائے گی، اور نہ ہی کما پائے گی، اور اس کا خمیازہ پاکستان کو آئندہ 50 سال تک بھگتنا پڑے گا۔ یونیسیف کی نمائندہ نے ایک جملہ بولا تھا کہ بچوں کے لیے لیڈ کی کوئی محفوظ مقدار نہیں ہوتی۔ یہ ذیابیطس نہیں جو دوائی سے ٹھیک ہو جائے، یہ بخار بھی نہیں جو پیناڈول کھانے سے اتر جائے گا۔ ایک بار جو آئی کیو لیول گر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ جو دماغ ایک بار متاثر ہو گیا وہ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ قومی ایمرجنسی کا ہے، لیکن ہم سیاست کھیل رہے ہیں، جو نہیں کھیل رہے وہ لمبی تان کے سو رہے ہیں۔ آپ خود اپنے بچوں کا خیال کیجیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بازار کے مسالہ جات استعمال نہ کریں۔ اگر بہت ضروری ہو تو کسی اچھے برانڈ کا مسالہ استعمال کریں۔ سرما لگانے کی روایت چھوڑ دیں۔ فیکٹریوں کے قریب مت رہائش رکھیں۔ سلور یا ایسے نان سٹک برتن جن کا پینٹ اتر چکا ہو ان میں کھانا نہ بنائیں۔ بچوں کے ہاتھ کھانے سے پہلے لازمی دھلوائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات آپ کے بچے کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کے بچے ہیں۔ اگر آج ایک بچہ لیڈ کا شکار ہو گیا تو کل ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک بزنس مین کم ہو جائے گا۔ خدارا اس طرف دھیان دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔